اس کے بعد ہمارے پاس قومی آمدنی ہے. قومی آمدنی سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم خام ملکی پیداوار میں سے ڈیپریسیشن الاؤنسز مائنس کر دیتے ہیں تو خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب خالص قومی پیداوار میں ہر طرح کے ٹیکسز شامل ہوتے ہیں. ہم نے اس میں سے ٹیکسز مائنس نہیں کیے. ہم نے خام قومی پیداوار میں سے صرف ڈیپریسیشن الاؤنسز نکالے تھے تو خالص قومی پیداوار رہ گئی تھی. اب ہم جب خالص قومی پیداوار میں سے ٹیکسز مائنس کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنی کون سی پیداوار جو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو جی ڈی پی ہے گورنمنٹ، ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکشن میں سے ہم تمام بالواسطہ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز مائنس کر دیں گے تو، اور ہم اس میں سبسڈیز جو ہیں اس میں ہم جمع کر لیں گے. اچھا جی. اب اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ جو ہماری انکم ہے یا ہماری قومی آمدنی ہے، نیشنل انکم ہے، نیٹ نیشنل انکم میں سے ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز مائنس کرنی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کون سے ہوتے ہیں جو ہم ہماری انکم میں سے ڈائریکٹ نہیں کٹتے؟ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا، مثال بھی دی تھی کہ اگر ہم ڈبل روٹی لے کے آتے ہیں سپوز، اس میں اس کی ریٹیل پرائس 10 روپیز اور پلس 5 روپیز جو ہیں اس کے ٹیکس کی ہیں. تو یہ جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں یہ ہم ڈائریکٹ نہیں دے رہے، ہم انڈائریکٹ دے رہے ہیں. یہ چیزوں پہ لگا ہوا ہے. جو لگا کسی اور پہ ہے، اس کا برڈن کسی اور پہ ہے. ٹھیک ہے. جب ٹیکس کا برڈن کسی اور پہ آ جاتا ہے تو وہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہو جاتا ہے. تو لگا تو یہ کمپنی پہ ہے جو ڈبل روٹی بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن برڈن کون اس کا اٹھا رہا ہے؟ اس کا برڈن کنزیومر اٹھا رہا ہے، کیونکہ وہ اس نے ٹیکس ڈیوائڈ کر دی ہے کنزیومرز میں، اور کنزیومر اس ٹیکس کو پے کر رہا ہے. تو اس لیے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہیں. اچھا جی. اب سبسڈیز کیا ہوتی ہیں؟ سبسڈیز وہ سبسڈیز ہوتی ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم نہیں اپنی کماتے، ہمیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یا گورنمنٹ کسی وجہ سے ہمیں اس چیز میں چھوٹ دے دیتی ہے. مثال کے طور پر سبسڈیز آپ نے ٹی وی پہ بھی اکثر سنا ہوگا جی، چینی پہ آج کل بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے. چینی پہ سبسڈی دی لیکن پھر بھی قیمت اس کی زیادہ کیوں تھی؟ ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہے کہ قیمت زیادہ کیوں تھی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ سبسڈی دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ کوئی چیز کنزیومر کو مہنگی نہ دی جائے. مثال کے طور پر اگر اور جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، جو ہمارے چیزیں بنانے والے ہیں، ان کو بھی سہولت ہو. مثال کے طور پر ایک چیز بنانے پہ ایک جو ہیں کسان کے 70 لاکھ روپے لگ گئے ہیں. اب اس نے جو چیز 70 لاکھ میں پیدا کی ہے، ظاہر ہے اس کی قیمت اگر گندم ہے، مثال کے طور پہ 70 لاکھ میں اس نے پروڈیوس کی ہے، اگر وہ 70 لاکھ میں اپنا پروفٹ رکھ کے مارکیٹ میں 80 لاکھ کرتا ہے تو کنزیومر کو گندم بہت زیادہ مہنگی ملے گی. مثال کے طور پہ کہہ لیں کہ 90 روپے کلو اس کو گندم ملے گی. اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ گندم جو ہے یا آٹا جو ہے کنزیومر کو 90 روپے کلو نہ ملے بلکہ اس کو 70 روپے کلو ہی ملے. تو وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ کسان کو سبسڈی دے گی. مثال کے طور پہ اس سے چیزیں 90 لاکھ میں وہ ساری اس کی پروڈکشن خرید لے گی. جب وہ 90 لاکھ میں پروڈکشن خرید لے گی، اس کا مطلب ہے کہ کسان کو بھی 20 لاکھ روپے کا پروفٹ ہو گیا. وہ اپنی نیکسٹ جو ہے فصل ایزیلی اگا سکے گا، اس کو نقصان نہیں ہوا. دوسری طرف یہی 20 لاکھ جو ہیں وہ کم کر کے وہ 70 روپے کلو آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں کنزیومر کو دیا جائے گا. اس سے یہ ہوا کہ 20 روپے کلو کنزیومر کو بھی فائدہ ہو گیا. اور یہ جو برڈن ہے، یہ 20 لاکھ روپے جو ہیں، یہ برڈن گورنمنٹ نے اپنے اوپر برداشت کر کے بنانے والے کو بھی آسانی دی ہے اور خریدنے والے کو بھی آسانی دی ہے تاکہ دونوں کو فائدہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں سبسڈی دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، کسی چیز کی ترغیب دلانا چاہتی ہے کہ جی آپ مثال کے طور پر جی گنا اگائیں، تو وہ کہے گی جی جو کسان گنا اگائے گا اس کو بجلی کا بل 5 سال کے لیے فری. اب وہ فری تو نہیں ہے، وہ کیوں اس کو فری دے رہی ہے؟ تاکہ جو کاشتکار ہیں وہ گنا اگانے کی طرف سے راغب ہو جائیں، وہ گنا اگانے لگ جائیں.
کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بجلی فری مل جائے گی، ہم پانی فری دینے لگ جائیں گے، ہمیں بجلی کا خرچہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ جو بجلی کا خرچہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے اس کو ہم سبسڈی دینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے۔ اگین جہاں ورڈ سبسڈی آئے گا میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب نیشنل انکم کے لیے ہم نے کیا کیا، نیشنل انکم معلوم کرنے کے لیے ہم نے نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں سے انڈائریکٹ ٹیکسز مائنس کر دینی ہے، سبسڈی اس میں جمع کر لینی ہے، تو ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی، ہمارے پاس نیشنل انکم آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو انڈر لائن کیا ہوا، یہ ایکویشن جو ہے اس کو آپ چیک کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگلے ہمارے پاس ہے شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے سال بھر میں جو شخص بھی اپنی آمدنی کماتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کمپنی ہے۔ اب شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں شامل ہوتی ہیں، تحائف، صدقات، خیرات، انتقالی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس۔ اب میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ انتقالی ادائیگیوں کا مطلب ہے کہ جو ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی گفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ نے کوئی گفٹ دے دیا، ماں باپ نے مجھے کوئی پلاٹ دے دیا، ماں باپ نے مجھے کوئی جولری گفٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پینشن ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، تحائف ہیں، اور جو امداد ملتی ہے وہ بھی ہماری جو ہیں وہ کس میں شامل ہو جاتی ہیں، شخصی آمدنی میں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب شخصی آمدنی جو ہے اس کو ہم اس میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیز شامل نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے منافع جات، غیر تقسیم شدہ منافع جات۔ اب اس کو بھی میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ غیر تقسیم شدہ منافع جات کون سے منافع جات ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک کاروبار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 3 لوگ مل کر ایک کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کرنے میں انہوں نے کیا کیا کہ جی ان کو 50 لاکھ کی آمدنی حاصل ہوئی ہے، 50 لاکھ وہ سب کے سب ان کی پروفٹ جو ہے وہ پروفٹ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے وہ 10 لاکھ غیر تقسیم شدہ منافع کمپنی کے لیے رکھ لیں گے، جو 40 لاکھ رہ گیا ہے وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ وہ جو 10 لاکھ انہوں نے اس پروفٹ میں سے مائنس کر دیا وہ غیر تقسیم شدہ منافع ہے۔ غیر تقسیم شدہ منافع کیوں ہے، وہ حصے داروں میں کیوں تقسیم نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ کمپنی میں جب بھی کوئی برا وقت آئے گا، جب ان کو پروفٹ نہیں ملے گا یا ان کو کوئی نقصان ہوگا، تو وہ اس غیر تقسیم شدہ منافع سے اپنا نقصان پورا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب شخصی آمدنی کس طرح بنے گی؟ سب سے اس میں قومی آمدنی میں ہم انتقالی ادائیگیاں جمع کر لیں گے، براہ راست ٹیکسز اس میں شامل ہوں گے، صرف ہم اس میں کیا چیز مائنس کر دیں گے، غیر تقسیم شدہ منافع جات۔ شخصی آمدنیوں میں سے جب ہم غیر تقسیم شدہ کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس شخصی آمدنی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ شخصی آمدنی وہ ہوگی کہ جو ہم ابھی خرچ نہیں کر سکتے پوری، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ہم نے مائنس کرنی ہے، مثال کے طور پہ ٹیکسز۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس میں سے ٹیکسز مائنس کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی آ جائے گی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ اب ڈسپوزیبل پرسنل انکم کیا ہے؟ ڈسپوزیبل پرسنل انکم میں سے اگر ہم جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے فنڈز ہیں اور جو دیگر ادائیگی ہیں، جب ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس ڈسپوزیبل پرسنل انکم رہ جائے گی، یعنی کہ ہم آمدنی میں سے ٹیکسز مائنس کر دیں گے، ہمارے پاس جو ہے پرسنل انکم میں سے ہم جب ٹیکسز مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس ڈسپوزیبل پرسنل انکم آ جائے گی۔ اب ڈسپوزیبل پرسنل انکم کیا ہے کہ یہ ساری وہ انکم ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میری انکم 50,000 پر منتھ ہے، اس میں سے 5,000 میں ٹیکس، یہ میری جو 50,000 ہے وہ میری کون سی انکم ہے؟ میری پرسنل انکم کہلائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈسپوزیبل پرسنل انکم کیا ہوگی کہ اس میں سے جب میں 5,000 روپے جو ٹیکسز ہیں، جو ڈائریکٹ ٹیکس انکم ٹیکس ہے وہ میں مائنس کر دوں گی، تو اب میرے پاس 45,000 رہ جائیں گے۔ یہ جو 45,000 روپیز ہوں گے میرے پرسنل انکم نہیں ہوگی، یہ بلکہ میری ڈسپوزیبل پرسنل انکم ہوگی کہ میں اسے خرچ کر سکوں گی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آفٹر ریڈکشن
انکم ٹیکس. انکم ٹیکس کون سا ٹیکس ہے؟ براہ راست ٹیکس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پر کیپٹل انکم. پر کیپٹل انکم جو ہے ہم پورے ملک کی دیکھتے ہیں, یہ کسی ایک شخص کی انکم نہیں ہوتی. کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں اگر وہ کل قومی آمدنی, مثال کے طور پر اس میں آپ دیکھ لیں کہ کل قومی آمدنی اگر میں مثال دیتی ہوں کہ 40-50 جو ہیں ہزار ہے اور آبادی 5 ہے. اگر جب ہم اسے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کتنی آ جائیں گی؟ آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو جو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس انکم آئے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے پر کیپٹل انکم. اب آپ یہ دیکھیں پر کیپٹل انکم ہم کیوں معلوم کرتے ہیں؟ ہم پر کیپٹل انکم اس لیے معلوم کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ترقی یافتہ ممالک میں اسٹینڈ کر رہے ہیں. ترقی یافتہ ممالک جو ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں, ان کی آمدنی پر کیپٹل انکم یعنی کہ ایک شخص کی فی کس آمدنی جو ہے وہ $20,000 ہے, امریکن ڈالر ہے. پھر وہ جو ڈیولپڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, درمیانی آمدنی والے ملک, ٹھیک ہے جی, وہاں پر $20,000 سے ان کی کم انکم ہے. ٹھیک ہے, جیسے کوریا ہے, سعودی عرب, ملائیشیا وغیرہ. پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمارے جیسے ممالک آ جاتے ہیں جن کی آمدنی جو ہے پر کیپٹل انکم جو ہے وہ فی کس 2,000 امریکن ڈالر سے بھی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فی کس آمدنی جب آپ کی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ کم ہوگا. فی کس آمدنی جب زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہے. تو کسی بھی ملک کا فی کس آمدنی دیکھنے سے ہم اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. کل ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آئیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. کائنڈلی اس کو بار بار پڑھیں, لکھیں, ان کی ڈیفینیشنز اور ان کی ایکویشنز یاد کریں. یہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے. جب بھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز بتائیں تو آپ کو یاد نہیں آتی کہ کون سی چیز کس میں شامل تھی اور کس میں شامل نہیں تھی. یہ ایک بڑا کنفیوزنگ ہے, اس لیے اس کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کائنڈلی اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے بار بار لکھ کے یاد کریں.